ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں، عورت بیچاری کی عقل ناقص ہوتی ہے، عورتوں سے اچھا سلوک، اپنی گھر والی کے بارے میں رویہ نرم، مقابلے کی فضا نہ پیدا کریں اپنے گھر میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ناز برداری فرمائی ہے ازواج مطہرات کی، حضور کا سلوک کریمانہ رہا ہے، محبوب کی شفقت رہی ہے، سخت ترین لہجہ اور رعونت والا مزاج اپنی گھر والی کے حق میں، یہ بھی انداز نبی پاک علیہ السلام کا دیا ہوا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں اور دیر دیر تک خوشگوار موڈ، اور گھر جاتے ہی لہجہ ترش، اور جناب آپ بابا میں تھکا ہوا آیا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ باتیں سننے کا، یہ حضور کا دیا ہوا اخلاق نہیں ہے۔ وہ تو لباس ہے مرد عورت کا اور عورت مرد کا۔ ایک تیسری بات اپنے ذہن میں اور ضرور آج ہم نے بٹھا کے جانی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاج مروت والا ہے، مدارات والا ہے۔ آج کچھ لوگوں کو شوق ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں جی بات سچی کرتا ہوں جی، میں بندہ ذرا کھرا ہوں جی لہذا لوگوں کو پسند نہیں۔ یہ آپ کی ذاتی کی ہوئی تشریح ہے۔ کھرا بندہ لوگوں کو بڑا پسند ہوتا ہے، آپ کھرے ہوں گے پر آپ کا رویہ کھرے لوگوں والا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں جی بات سچی کرتا ہوں لہذا کڑوا ہوں۔ او بھائی کائنات میں سب سے زیادہ سچے مدینے والے محبوب ہیں، لیکن حضور کا لہجہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں سچا ہوں تو کڑوا ہوں۔ سچائی تو میٹھی ہوتی ہے، سچائی تو حسین ہوتی۔ آپ کا انداز کڑوا کچھ ایلا ہے۔ میں جی سچ آپ اصل میں سچ بولتے ہیں دوسروں کے بارے میں، دو چار سچ اپنے بارے میں بھی بولیں، اور بول کر کہیں کہ یہ میرے اندر کمیاں ہیں، بولیں سچ۔ دوسروں کی غلطیوں کا تو شک ہوتا ہے نا، اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے نا کہ یہ میرے اندر ہے۔ اپنی چھپائے پھرتے ہو، اپنیوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہو، اپنے اوپر ملمر میک اپ کیے ہوئے، دو چار سچ اپنے بارے میں بولو نا، پتہ چلے تم نے تو جب بھی سچ بولا ہے دوسرے کے بارے میں بولا ہے۔ تو یہ مروت مدارات، نبی پاک کے غلام بیدام تھے صحابہ۔ حضور کبھی کسی کا نام لے لیتے تو وہ سمجھتے کہ ہماری تو معراج ہو گئی ہے، اور حضور کسی کو نام لے کے بھی ڈانٹ دیتے تو وہ سعادت سمجھتے، قربان ہوتے۔ لیکن یہ میرے نبی پاک کی مروت کا انداز ہے، یہ حضور کی مدارات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب وہ آپ کے ڈھیلے ڈھالے ہونے سے حالات خراب ہوئے ہیں۔ او بھائی کیا کرے، لہجہ مروت والا ہے، کیا کرے انداز پیار والا ہے، کیا کرے کوشش کرتے ہیں، ہمت پکڑتے ہیں، دل کرتا ہے کئی دفعہ چار سختیاں میں نے بھی کرنی ہیں، پر وہ کیا کریں، کسی فقیر کے ہاں بیٹھنے والے ہیں، انہوں نے اندر سے وہ سارا انداز ہی سارا نکال دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کا نام لے کر بھی اگر کبھی اس کو سمجھا دیتے تو وہ اپنی سعادت سمجھتا، لیکن حضور کی بارگاہ میں اگر کسی کی شکایت آتی تھی نا تو نبی پاک کبھی بھی اس کا نام لے کر بات نہیں کرتے تھے، مجموعی بات کر دیتے۔ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجموعی بات ہوتی تھی تو جس کی ہوتی تھی وہ خود بخود سمجھ جاتا تھا۔ حضور نے ایک مقام پہ فرمایا کمزور خیالات والے نہ بن جانا، کہنا کہ لوگ اگر میرے ساتھ اچھا کریں گے تو میں بھی اچھا کروں گا، اگر لوگ برا کریں گے تو میں بھی برا کروں گا، اس طرح کا رویہ نہ کرنا، بلکہ اعلیٰ اخلاق، آپ کی طبیعت میں مروت ہو۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑی انوکھی بات کی، اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، یہ میرا اور آپ کا بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اس طرح کی باتیں ڈھیر سارے لوگ آ کے کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چچا زاد بھائی ہیں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ نہیں کیا۔ مجھے جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے انکار کیا ہے، اور انہیں جب بھی ضرورت پڑی ہے میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ اب تو میں اتنا پریشان ہوا ہوں کہ میں نے قسم اٹھا لیا کہ اب میں بھی ان کے کسی کام نہیں آؤں گا، طے کر لیا ہے۔ تو حضور حکم کیا ہے؟ میں قسم اٹھا آیا ہوں کہ بس ختم۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں
کہ قسم کا کفارہ دے لے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک ہی کر. تو اپنا رویہ ان کے بارے میں وہ نہیں کر سکتا جو ان کا رویہ. تو نے اس نے سلوک کے اور یار یہ کوئی کمال ہے کہ اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ برا ہوں. اچھا ایک اور بات آج کل نوجوان بڑی وہ جی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. برداشت ہی غلط بات کرنی ہوتی ہے, غلط رویہ ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے, صحیح کو تو برداشت کرنا ہی نہیں پڑتا. اگر آپ سے غلط لہجے برداشت نہیں ہوتے, بے مروت لوگ برداشت نہیں ہوتے, تو آپ سے برداشت کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے ہم سب کا اتنا بڑا مسئلہ حل کیا, یا رسول اللہ قسم اٹھا لی ہے اب میں بھی وہی کروں گا جو وہ کرتے ہیں. تو حضور نے گویا سبق دیا, میرے غلاموں کی یہ شان نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے, سن بھائی تو قسم کا کفارہ دے لیکن تو نے اس نے سلوک ہی کرنا ہے. تو نے اپنا رویہ ان کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرنا. تو نے اپنا رویہ ہمیشہ ان کے ساتھ. ایک اور بندے نے آ کے عرض کی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ داروں کا سلوک میرے ساتھ بڑا ہی جاہلانہ ہے, میرا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہے. ویسے میں اور آپ تھوڑا تجربہ کر لیں, وہ صحابی تو سچ بول رہے تھے بالکل. ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اس معاملے میں سچے بھی نہیں ہوتے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں رشتہ داروں سے بڑا اچھا ہوں, پر یہ تو دوسرے سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا. یہ تو سامنے والا اپنا رویہ بتائے گا تو پھر سمجھ آئے گی, ورنہ تو پنچایت میں ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نیک میں ہی ہوں. آپ جس کی بات سنیں وہ فل سچا ہوتا ہے. یہ تو دوسرا بھی اپنی بولی بولے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. لیکن صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نیکی کرتا ہوں, وہ جہالت کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. یا رسول اللہ میں پیار کرتا ہوں, ان کی طرف سے ہمیشہ جفا ہوتی ہے. تو یہ مروت سکھائی ہے حضور کے اخلاق نے. میرے کریم محبوب فرمانے لگے, اگر واقعہ ہی ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے کہ وہ زیادتی کرتے ہیں تو نیکی کرتا ہے, تو کریم فرمانے لگے پھر تو انہیں راکھ چٹا رہا ہے. اور حضور فرمانے لگے جب تک تو ایسا کرتا رہے گا رب تیری مدد فرماتا رہے گا, اللہ تیرے لیے مددگار پیدا کرے گا. اپنی مروت کو کبھی نہ کچلیں. سامنے والا کرے گا رویہ جس طرح کا بھی اس نے کرنا ہے, جو بھی اس کی طبیعت ہے وہ کرے گا, اور کرتے رہتے ہیں لوگ. لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے, وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے رویوں کو کبھی بھی کمزور نہیں کرنا. کسی مقام پر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے چھلکے کہ ہم نے مروت چھوڑ دی ہے. اور چوتھی اور آخری بات جس کے بعد ہم نے اختتام کی طرف بڑھنا ہے, وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک بہت بڑا اخلاق یہ سکھایا ہے کہ نیکی ہمیشہ یک طرفہ کرنی ہے. نیکیوں کو تجارت نہیں بنانا, دوسرا بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا. یہ ہمارے ہاں نا ایک رواج ہے کہ وہ میری طرف آیا تحفے بڑھا کے تو پھر میں بھی اس کی طرف تحفے بڑھا کے جاؤں. نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے, اس لیے کہ اجر اللہ سے لینا ہے, بندوں سے نہیں لینا. نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے کہ محبوب ہمیشہ یک طرفہ خیر خواہی کرتے تھے. کبھی مطالبہ نہیں کرتے تھے سامنے والے سے کہ وہ بھی خیر خواہی ہی کرے. آپ دیکھیے طائف والوں نے کیا کیا, مکے والوں نے کیا کیا, دیگر بہت سارے قبائل تھے, ان کا رویہ حضور کے بارے میں کیا تھا. لیکن نبی پاک کا رویہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ اگر مکے میں قحط پڑ گیا تو حضور نے غلہ بھجوایا ہے. اگر وہاں حالات خراب ہوئے ہیں تو نبی پاک نے ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں کہ یا اللہ باران رحمت فرما. وہ لوگ بدر کے اندر تلواریں لے کر لڑنے کے لیے آئے, لیکن حضور کا عالم یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. اگرچہ یہ لڑنے آئے تھے اور ہمارے قیدی بنے ہیں, اگرچہ ان لوگوں نے بڑا ستایا تھا, پر حضور فرمانے لگے یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. نیکی یک طرفہ ہوگی. آپ یہ اس چکر سے اگر تو اخلاق والا بننا ہے تو پھر اس چکر سے نکل آئے کہ میں نیکی کروں گا اور جواب میں دوسرا بھی نیکی. سینکڑوں لوگوں سے, اور اگر میں یہ دعویٰ کر دوں تو شاید سچا ہوگا کہ میں نے زندگی میں ہزاروں لوگوں سے بیٹھ کر گفتگو کی, لیکن ہمارا طریقہ کار وہ نہیں جو اعلیٰ اخلاق نبی کریم نے ہمیں سکھائے. ہم صرف اپنے دوستوں کی اور اپنے گروپ کی تعریف کرنے کے قائل ہیں. حق پرست نہیں رہے, ہم گروہ پرست ہیں. ہمیں اپنے گروپ, اپنے گروہ, اپنے لوگوں, اپنے حلقہ احباب مجھے کہہ لینے دو,
وہ صرف ایک ہی آستانے کے مرید اگر سارے ہو جائیں تو پھر ہی وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اہل حق کا صحیح عقیدے کا بھی دوسرا بندہ ہو تو ٹھیک نہیں ہوتا. اس قدر زیادہ چھوٹی اور محدود سوچیں اور بس ایک مخصوص سے دائرے میں بند ہو کر زندگی گزارنے والے مسلمان، امت کا تصور کہاں گیا؟ ارسلت الی الخلق کی بات کہاں گئی؟ اس طرح کے کچے اور کمزور نظریات اور اس طرح کی پلپلی باتیں. میرے ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ کہا، پیر بھائی نے کہنے لگے ہم کسی اور جگہ بھی جا سکتے ہیں. میں کہا پتر ایک نہیں تو 100 جگہ پہ جا. خیر مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. ہاں ایک بات ضرور ہے، اس کو ضرور آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ کسی مقابلے پہ نہ اتریں، کسی ایسے چکر میں نہ پڑیں. وہ کسی بزرگ نے کسی سے کہا تھا پیر 2 بھی ہو سکتے ہیں، اس نے کہا نہیں اس طرح کر، یہ رویہ بنا لے کہ والد ایک ہوتا ہے، چچا 15 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، چلے اس طرح کا مزاج بنا لے. لیکن ہماری طبیعت اور مزاجوں کے اندر جو گھٹن آئی ہے وہ خوفناک ہے. یک طرفہ نیکی کا مزاج بنائیں. تو ایک تو آپ کی خدمت میں آج یہ بات عرض کی ہے کہ کوشش کریں درگزر اور معافی کا مزاج پیدا ہو، اور دوسرا خاص کر اپنے ماتحتوں کے بارے میں اپنا رویہ ٹھیک ہو، اور تیسرا تھوڑا مروت والا مزاج بنائیں. ہاں جہاں حق بات کہنی ہو ضرور کہیں، لیکن کچھ مروت ہو. ہر وقت ہی تلخ رہنا اور بے باک رہنا اور جو منہ میں آنا کہہ دینا. قاتل کو کوئی قتل کے آداب بتائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. اور کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کوئی تو مروت آپ کے مزاج میں ہو. ہر وقت کی تلخی، ہر وقت کی ناراضگی، کسی کے بارے میں آپ کے یہاں خیر کے جذبات نہیں، یہ کبھی ایسا رویہ نہ احتراز ہو. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی اپنی ذات کے لیے حضور ناراض نہیں ہوئے، لیکن اگر اللہ کی حدیں توڑی جاتی تھی تو ناراض ہوتے تھے. چاہیے نا والد کو کہ بیٹا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو ناراض ہو، بیٹی پردہ نہ کرے تو ناراض ہو. چاہیے نا اسے کہ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے، حکمت کے ساتھ سمجھائے، دانائی کے ساتھ تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرے. آپ کا دل اس وقت پوری طور پر ناراض ہو جب آپ شریعت کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھیں. 10,000 گم ہونے پر تو جس کا دل پریشان ہوتا ہے، لیکن نماز ظہر قضا ہونے پر جسے کوئی اثر نہیں ہوتا، جو چند منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نوکری سے لیٹ ہو تو احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن کئی دن بیت گئے فجر نہیں پڑی، کتنے دن گزر گئے، سویرے اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھا، توجہ نہیں ہوتی. 2 حدیثیں اکٹھی عرض کرنے لگا ہوں. آپ نے ان دونوں روایات پر غور کرنا ہے. ایک قاضی اجاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھی اور ایک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمائی. صحابہ فرماتے غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا. کفار نے سنگ باری کی، تکلیف دی حضور کو، مقدس رخساروں پر خون بہا. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ برباد ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے لان تان کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا. اور نبی کریم نے دعا فرمائی یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. اس موقع پر جب حضور کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے، مقدس چہرہ نور پر خون بہ رہا ہے اور صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اور احد کے میدان میں حضور کا وہ رنگین چہرہ خون سے بھرا ہوا دیکھ کر طبیعتیں مچل رہی. تڑپ کے عرض کی حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائیں. فرمایا نہ بھائی، وہ لان تان کرنے والا نہیں، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا. لیکن میرے عزیزو، غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے دفاع کرتے وقت نماز عصر مسلمانوں کی قضا ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، کہا اے اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز عصر لیٹ کی، ہماری نماز لیٹ کر دی، صلاۃ وسطیٰ لیٹ کر دی. ہمیں تیرے حضور جھکنا تھا، ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی جو بڑی قیمتی ہے، نماز عصر انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے. حضور کا سارا چہرہ لہو سے بھرا ہے،
پر ذات کے لیے دعا نہیں کی کہ یہ تباہ ہو جائیں، پر ایک نماز لیٹ ہو گئی۔ صحابہ کی عصر قضا ہوئی تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ بھار ان کے پیٹ آگ سے۔ او سنگیو، آؤ یارو اپنا اخلاق تو دیکھیں، میری بھی فجر قضا ہے، میرے پتر کی بھی قضا ہے، میری جوان بیٹی بھی جم کے سو رہی، کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، لیکن میری روٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو میں سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہوں، زمین آسمان ایک کر دیتا ہوں۔ میرے بچے، آپ کے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ پوری طرح بری سوسائٹی کا شکار ہو جائیں اور وہ جانے کس کس گناہ میں لگ جائیں، معاذ اللہ شکن تک نہیں آتی، لیکن میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے، مجھے ٹائم پر فلاں چیز نہیں دی گئی، آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضور نے تو ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ لہو سے تیرا وجود بھی ذات کے لیے بھر دیا جائے تو زبان سے لان تان نہ کرنا، یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے۔ ہاں، اس شخص سے بچنا جو تیری نمازوں کو قضا کرنے کا ذریعہ بنے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تیرا رویہ سخت ہونا چاہیے، جہاں تیری عبادات، تیری اللہ کی بندگی داؤ پہ لگتی تجھے نظر آئے۔ خدا را دین کا مزاج تو سمجھے، ہم کس طرف چلیں۔ اور پھر یہاں میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات بھی عرض کر دوں، حضور راضی نہیں ہے اس بندے سے جو میلاد کی جھنڈیاں لگائے اور نماز چھوڑ دے، جو جلسہ وقت پہ کرائے، محفل کے لیے صبح شام ایک کر دے اور نماز کے معاملے میں سستی کرے۔ ایسے ہی جان بوجھ کر اگر بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرے گا تو اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کے چھپ جانے سے اور ذرا کسی برکت والی چیز کے پیچھے چھپنے سے شریعت کا حکم بدل جائے گا، اصل چیز تبدیل کر دی جائے گی۔ حقیقتیں رہتی ہیں، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ شریعت کا حلال حلال رہے گا اور حرام حرام رہے گا۔ تھوڑا سا اپنی ذات کے لیے معافی دے کے تو دیکھیں، غلطی ہو گئی ہے بہو سے، اس کے ابا جی نے پنچایت میں آ کے پگڑی کھول کے تیرے پیروں کے سامنے رکھ تو دی تھی، اس کے بھائی نے ہاتھ بھی باندھے تھے کہ آئندہ نہیں کرے گی، چل کر دے معاف، کوئی بات نہیں، کوئی کفر نہیں ہو گیا۔ ہو گئی ہے نا غلطی تیرے ملازم سے، بیچارہ غریب ہے، وہ کہیں اور جا کے اس عمر میں بڑھاپے میں کہاں نوکریاں ڈھونڈتا پھرے، چل ہو گئی ہے غلطی، معاف کر دے، درگزر کر دے، چل تیرا پڑوسی غریب آدمی بھول گیا تھا، تھوڑا سا کر دے درگزر۔ لیکن ہم اس معاشرے، اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت جج بنے رہنے کا شوق ہے لوگوں، فیصلے کرنا اور مطلق العنان بن کے کرنا، اور بس جی بس میں نے کہہ دیا ہے، اب دوبارہ سے میں کسی کی بات نہیں سنتا۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں تو یہاں تو مسجد کی کمیٹی کا صدر کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا، سارا کچھ بگڑتا ہے تو بگڑ جائے الا ماشاءاللہ، لیکن ہمارا مزاج ہے ماں بدولت نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ پتھر برسانے والے، تکلیفیں دینے والے، اذیتیں دینے والے حضور کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے تھے، بتاؤ بھائی تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، فتح مکہ کے دن اعلان ہو رہا ہے۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے میرے محبوب کے عظمتوں والے باپ کا ذکر چھیڑ دیا، کہنے لگے آپ بھی بڑے ہی کریم ہیں، اور آپ کے والد عبداللہ بھی بڑے ہی کریم تھے، بڑے کریم باپ کے بیٹے ہیں آپ، وہ بڑے کریم تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے یہ کہا ہے تو جاؤ، پھر تم پر کوئی بدلہ نہیں، تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف نے مصر آئے ہوئے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور جناب یوسف نے سینے سے لگا لیا تھا، لہذا تمہارے ساتھ وہی کچھ کرنا ہے۔ وہ لوگ، حضور نے انہیں معاف کر دیا۔ میں اگر ایک جملہ کہوں تو شاید آپ کو اچھا لگے اور آپ کہیں کہ یہ جملہ کوئی کسی اچھے ادیب نے اور کسی اچھے دانشور نے بڑی اچھائی سے کہا ہے۔ حضور نے انہیں معاف کر کے رہا کر دیا، پر وہ قیامت تک کے لیے میرے نبی کی زلف کے قیدی بن گئے۔ فرمایا جاؤ نا، جاؤ میں نے تمہیں رہا کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رہائی دی اور انہوں نے بلند آواز سے کلمے پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ سارے حضور کی زلف نازنی کے غلام ہو گئے۔